بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین القانتین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین من الفقر قال اللہ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات سب سے پہلے آپ تمام سروروں کو بچے تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمد مبارک۔ میں پروردگار عالم سے دعا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جشن کی بانی سید خورشید شمشیر صاحب ان کے اہل خانہ تقربا کی مالک توفیقات بھی عطا فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ان کے قرض عطا فرمائے، جو اولاد انہیں اولاد درین عطا فرمائے۔ میرے بھائی عمران شمشیر صاحب اور دیگر جتنے احباب جو جہاں سے آیا ہے، مالک سب کی توفیقات میں عطا فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد میں طاقت عطا فرمائے۔ جشن اس ہستی کے نام سے منسوب ہے کہ جو عالم نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ ہستی کہ اگر اللہ اپنے محبوب کو نہ بناتا تو پھر کائنات میں کوئی شے نہ بنتا۔ سبب تخلیق کائنات ہے، سبب وجود کائنات ہے۔ اگر یہ محبوب نہ ہوتا تو کائنات کا نظام نہ ہوتا۔ شیخ صاحبان تشریف رکھتے ہیں اور میری گفتگو سب کے لیے برابر ہے۔ کائنات عالم میں ایک وقت وہ تھا بس اللہ تھا۔ ایک جملے میں توجہ چاہوں گا، کائنات عالم میں ایک وقت وہ تھا بس اللہ تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ اسی لیے وہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیا فاحببت العرفا فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اے مصطفیٰ میں نے تجھے اپنی پہچان کے لیے خلق کیا۔ توجہ ہے آپ سے فرمایا کنتو کنزا مخفیا فاحببت العرفا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے خلق کیا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اسی بھی دیکھوں گا کہ کون ملا کس حد تک ساتھ دے گا۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں، اس لیے اس نے اپنے محبوب کو خلق کیا۔ اب جتنا اللہ چاہتا تھا کہ وہ مخلوق سے اپنے آپ کو پہچنوائے، اتنا حسین اس نے اپنے محمد کو بنایا۔
نے چاہا اتنا حسین بنا دیا، اور جب بنایا تو بنانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں بنانے والا بے مثال، یہ بننے والا بے مثال، میں بنانے والا احد، یہ بننے والا احد، میں بنانے والا لا شریک، یہ بننے والا لا شریک۔ اللہ نے کہا اگر میں نے اسی طرح اکیلا دنیا میں بھیج دیا تو کل کو جب موضع غلبہ میں جشن مصطفیٰ ہوگا تو لوگوں کو خبر کیسے ہوگی کہ ہم میں سے خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، ہم میں سے خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ اللہ نے اسی نور کو فوراً 2 میں تقسیم کیا، 2 کو 5 میں تقسیم کیا، 5 کو 12 میں تقسیم کیا، 12 کو 14 میں تقسیم کر کے کہا دیکھا محبوب میں نے تیرے شریک بنا دیے، خود لا شریک ہو گیا۔ بڑے اچھے انداز میں اس سے پہلے جس نے بھی نوکری دی ہے سرکار کی بڑی بہترین انداز میں دی، اور بالخصوص ناظم منبر بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اشعار بھی پڑھے اور بلایا مالک ان کو سلامت رکھے، اور یہ شیعہ سنی اتحاد اسی طرح قائم و دائم رہے۔ میں بڑی جگہ سے وقت نکال کے آپ کے چہروں کی زیارت کرنے آیا ہوں، چونکہ محترم جناب خورشید شمسی صاحب کا کہا میں ٹال نہیں سکتا، میرے بھائی کامران شمسی صاحب مولانا آپ کے علاقے کی، تو نجف اشرف انہوں نے مجھے وہاں سے خاص طور پر فون کیا میں حاضر ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اب جشن وہ ہو کہ ہر ایک کے دل میں میری بات بھی اتر جائے، اور اگر میں اپنی بات سمجھا سکوں تو بول کر اظہار کیجیے گا۔ کہا دیکھا میں نے تیرے شریک بنا دیے اور آپ لا شریک ہو گئے۔ چلیے سارا مہینہ گزر چکا، اب تو ربیع ثانی بھی اسٹارٹ ہو گیا، تو ایک نعت بڑی معروف ہے جو ہر گلی گلی میں جو ہے وہ اس نعت کو لوگ سنتے ہیں۔ ابھی میں اس کا مصرع کہوں گا تو آگے آپ بول پڑیں گے کہ سونا آیا سج گئی تھے گلیاں بتا۔ اب ایک جملہ کہوں اگر اسی طرح سنیں، یہ تو لوگوں کو علم ہے کہ سونا آیا تو گلیاں بازار سج گئے، کبھی یہ بھی سوچنا کہ سونا آیا کس کے گھر۔ جشن آج کا کیوں کیا جائے گا، آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے، مالک آپ کو وفا دے کے اللہ نے جب اپنے محبوب کو بنایا تو بنانے کے بعد اندیکھی نگاہوں سے دیکھا تو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ میں بنانے والا بے مثال، یہ بننے والا بے مثال، میں لا شریک یہ لا شریک۔ اگر ایسے بھیجا تو لوگوں کو خبر کیسے ہوگی کہ ہم میں سے خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ فوراً اس نور کو 2 میں تقسیم کیا، 5 میں تقسیم کیا، 12 14 میں تقسیم کر کے کہا کہ میں نے تیرے شریک بنا دی اور خود لا شریک ہو گیا۔ اب جاگیے گا شیعہ سنی صاحبان، بالخصوص میں برادرانی اہل سنت سے اس وقت مخاطب ہوں کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کو بنایا، بنانے کے بعد اندیکھی نگاہوں سے دیکھا، اندیکھی نگاہوں سے دیکھا، محبوب کے بدن سے پسینہ جاری ہوا۔ اللہ نے فیصلہ کیا میرے محبوب کے بدن کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتا ہوں۔ اگر آپ سب بولے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے پسینے سے اللہ نے کیا کیا بنایا۔ خلق لہ العرش من القلاسہ، حبیب کے سر کا پسینہ لیا عرش بنا دیا۔ خلق لہ الملائکہ من القیدہ، حبیب کے ہاتھوں کا پسینہ لیا ملائکہ بنا دیے۔ خلق لہ اللوح والقلم من الصدر، حبیب کے سینے کا پسینہ لیا لوح و قلم بنا دیے۔ خلق لہ الفرش من الرجلہ، حبیب کے پاؤں کا پسینہ لیا فرش بنا دیا۔ آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا سر کا پسینہ پسینہ ہے، ہاتھوں کا پسینہ پسینہ ہے، چہرے کا پسینہ پسینہ ہے، سینے کا پسینہ پسینہ ہے۔ پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں ہوتا، پاؤں کی میل ہوتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے خلق لہ الفرش من الرجلہ، میں نے حبیب کے پاؤں کا پسینہ لیا اور زمین بنا دی۔ زمین وہ مصدر ہے جہاں سے اناج نکلتا ہے اور دنیا کھاتی ہے، شرم نہیں آتی صدیوں سے محمد کے پاؤں کی میل کھا رہے ہو پھر بھی کہتے ہو کہ میں نبی جیسا۔ مالک آپ کو ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بولن مالک آپ کو مالک آپ کی محض برکت عمران بھائی ٹھیک ہے میرے جتنے باپ چاہ
جی وہ سمجھ پتہ نہیں کون کون کہاں سے آیا ہوا ہے. فرمایا صدیوں سے محمد کے پاؤں کی محل کھا رہے ہو, پھر بھی کہتے ہو کہ میں نبی جیسا نہیں لطف لیا, پھر بھی کہتے ہو کہ میں نبی جیسا. آپ نے اس میں دیکھنا ہے, جشن کا لطف دوبارہ رہے گا. پھر بھی کہتے ہو کہ میں, بسم اللہ جی بہت شکریہ, میں نبی جیسا. کتنا فرق ہے نبی میں اور بشر میں. اگر نہیں معلوم تو میں بتاؤں, وہ کلمہ پڑھانے والا, دنیا کلمہ پڑھنے والی, وہ دین سمجھانے والا, دنیا دین سمجھنے والی, وہ ہدیے والا, دنیا صدقے والی, وہ صلوات والا, دنیا زکات. کرتے ہیں سب کو مالک آباد رکھے کہ پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد اسی طرح قائم و دائم رہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے. تک تو نہیں گئے. اور کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا کہ جس کے پسینے سے یہ کائنات بنا. تھکے تو نہیں ہے. میں وقت سے زیادہ لیٹ ہو گیا تھا. شمسی صاحب نے مجھے کہا تھا 10 بجے, لیکن میں یہ 10:40 میں ممبر ملا. پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ میں 11 بجے چھوڑ دوں گا, لیکن آپ چونکہ اچھا سن رہے ہیں اور یہ میرے اچھے بھائی ہیں تو میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں. اگر آپ میرا ساتھ دیں, اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو پھر میں 2 باتیں آج کی اور آپ سے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا آپ کو آباد رکھے. جاگیے گا. جس کا پسینہ عرش ہو, جس کا پسینہ فرش ہو, جس کا پسینہ لوح و قلم ہو, جس کے پاؤں کی میل سے اناج نکلے, دنیا کھائے, آگے چلیے. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ یوسف کو مصر کی عورتیں دیکھیں تو بجائے پھل کاٹنے کی اپنی انگلیاں کاٹ. اور رسول نے کیا کیا تھا؟ شق القمر ایسے اشارہ کیا تھا تو جان کے رسول کے چچا جناب عباس فرماتے ہیں کہ جب میرے بھتیجے کی آمد ہوئی نا تو کہتے میں گھر کے ذہن میں گیا اور میرا یہ بھتیجا گہوارے میں آرام کر رہا تھا. فرمایا اس کی انگشت آسمان کی طرف تھی. کبھی انگشت ایسے کرتا, کبھی ایسے کرتا. جناب عباس کہتے ہیں کہ میں نے فوراً جو آسمان کے دیکھا تو میں حیران رہ گیا, جہاں اس کی انگلی جاتی چاند وہی جاتا. جاگے کا میرا ساتھ دیجیے, میں چھوڑتا آلہ کو آل محمد آپ کو سلام. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. تھوڑا سا اور ساتھ دیجیے گا. 1.25 لاکھ انبیاء ایسے نہیں بناتے ساتھ فوراً دنیا مزور بھیجا, بلکہ پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کو اس کے استقبال میں, پہلے اس کے استقبال میں بھیجا, پھر اپنے نبی کو بھیجا. بھیجتے ساتھ ہی اعلان رسالت میں کروایا. آپ نے کہیں ادھر ادھر دیکھا تو بات ادھر ادھر چلی جائے گی. میں میرا ساتھ دیکھا آپ اچھا سن رہے ہیں اور پھر جہاں اس طرح کا اجتماع ہو تو وہاں ویسے پڑھنے کا لطف آتا ہے. وہ تو چاہتا ہوں نبی کو بھیجا, بھیجتے ساتھ ہی اعلان رسالت نہیں کر پایا, بلکہ پہلے 40 سال اللہ نے مخلوق سے اپنے محبوب کی کردار کی رسالت منوائی. میں نے تو الفاظ آپ تک پیش کرنے ہیں, بولنا تو آپ نے. پہلے اپنے محبوب کے کردار کی رسالت منوائی. اللہ وگرنہ نبی کا تو فرمانے کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین میں اس وقت بھی نبی تھا. بولو, جب ابھی آدم بن رہا تھا. نہیں دوسری آپ سے بات ہے, میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بن رہا تھا. تو رسول تو اس وقت بھی تھا. یہ نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد رسالت ملی, نہیں, اعلان کروایا, پہلے کردار بنوایا, پھر کا اعلان کر اور کردار ایسا بنوایا. اس علاقے والوں کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی صادق ہے. بولے گا
वो भी अमीन कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक जुमला कहना चाहता हूँ और सबके लिए, मेरी गुफ्तगू सबके लिए बराबर है। मिसाल दे रहा हूँ आपको। अल्लाह ने जब अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो 40 साल पहले उसका किरदार बनाया, तो फिर ऐलान रिसालत करवाया। मैं मैं यहाँ आया तो जैसे कि पोस्टर में भी लिखा था कि जी आका के गुलामों को मछली का लंगर पेश किया जाएगा। मैं भी एक मिसाल देता हूँ कि मैं यहाँ आया तो मुझे हैदर भाई ने कहा अच्छा इसमें भी लुत्फ की बात है, ये शायद किसी के लिए ये बात ऐसी हो कि ये मछली का लंगर आप जानते हैं जन्नत में अल्लाह मोमिन की मेहमान नवाजी में जो पहला खाना रखेगा वो मछली। किसी बात समझ में आई और कौन कितना बोलेगा मुझे खबर नहीं है ना, मगर मैं इसी पे बात शुरू कर दूं तो बात पता नहीं कहां से कहां चली जाए। मछली वो जानवर है जो बोल नहीं सकती। बोलो, मछली वो जानवर है। अगर ये सवाल करते तो मैंने बतला देता, हम अपने भाइयों से मुखातिब हूँ, इन्होंने सवाल नहीं किया, लेकिन मेरा दिल है कि मैं बता दूं मोमिन के लिए तो अल्लाह ने जो पहली मेहमान नवाजी रखी है जन्नत में वो तो मछली है। और सुनते हैं सैयदा के हाथ की पकी हुई रोटियां अर्श पर बनी। मासूम से पूछा गया वो रोटियां जो फर्श में बनी वो अर्श में क्यों गई? कहा अल्लाह जन्नत में पहली मेहमान नवाजी 14 की बतूल के हाथ की पकी हुई रोटियां में। हर एक मुल्क का मछली वो जानवर है जो बोल नहीं सकती। क्यों? कि इसमें फेफड़ा नहीं होता। लोगों के लिए बड़ी लिखी बात है, मछली नहीं बोल सकती क्योंकि इसमें फेफड़ा नहीं होता, और जिसमें फेफड़ा ना हो वो बोल नहीं सकता। मेरे कई पहली बार बोली और वरना तजर्बा करके देख लीजिएगा कि मछली बोल नहीं सकती। क्या? अच्छा एक और बात कहूं, मछली हलाल है, बोलिए, लेकिन आप इस पर तकबीर क्यों नहीं पढ़ते? सोचने की बात है। मैं आपसे पहले कहा बिल माफ के लिए मैं बिलखुसूस अपने प्रार्थना तो सुनत के लिए पढ़ रहा हूँ। मछली हलाल है, उसका पेट क्यों जाग करते हैं? उस पर तकबीर क्यों नहीं है? हलाल भी है, तकबीर नहीं है। मतलब नमरूद ने ये कहकर तीर छोड़ा था कि अगर मेरे अलावा कोई अल्लाह है तो ये तीर उसको लगे। तो दरिया में से मछली ने अपना सर निकाला और वो तीर अपने गले पर खा लिया। और आसमान की देखेगा परवरदिगार मैंने तेरे इश्क में तीर खाया, मेरा इनाम क्या है? फरमाया जा क़यामत तक तुझे हलाल भी कर दिया और तकबीर भी उड़ा। मोहम्मद आपको भाई मौला आपने बहुत अच्छा महफिल का रंग बनाया। मछली को जानवर है, आपके लिए जुमला कहना चाहता हूँ जो बोल नहीं सकती। क्यों? कि इसमें फेफड़ा नहीं होता, और जिसमें फेफड़ा ना हो बोलो। मछली नहीं बोल सकती, मैं आप सब बोल सकते हैं। क्योंकि हम सब में फेफड़ा है, हम बोल सकते हैं। मछली नहीं बोल सकती क्योंकि इसमें फेफड़ा नहीं होता, और जिसमें फेफड़ा ना हो वो नहीं बोल सकता। रहमान ने भी लिखा कि खंदक का मैदान था, अमीर
अमीर कायनात की अमर इब्न अब्दुल से जंग हो रही थी, तलवार पे तलवार, तीर पे तीर, नेज़े पे नेज़ा चढ़ रहा था। अचानक अमर इब्न अब्दुल ने एक जवाहरात से भरा हुआ नेज़ा अमीर कायनात की तरफ फेंका। अली ने नेज़ा हाथ में लिया, फजा में मौला किया, नेज़ा गायब हो गया। अमर इब्न अब्दुल अली के करीब आया, आकर कहने लगा तू शकीब में शकी है, करीम इब्न करीम है, अगर तुझे जवाहरात से भरा हुआ नेज़ा नहीं चाहिए था तो मुझे वापस करता, ये गायब का किया। अली मुस्कुरा के फरमाते तभी तो तू काफिर है कि तुझे हुज्जत के कामों का इल्म नहीं है। कहने लगा अली कैसा काम? अली फरमाते इधर मैं तुझसे जंग कर रहा था, इधर मैं तुझसे जंग कर रहा था, उधर दरियाए दजिला में एक मगरमच्छ मछली को खाना चाहता था, ना बोलने वाली मछली ने अली को बुलाया। क्या कहकर या ताहिरन अदुवे या वालियन वली या मजहरन अजाइबे या मुर्तदा अली। मौला आपको आवाज रखे, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु बहुत मेहरबानी है। हकीकत नहीं आप साहिब बहुत शुक्रिया। या काहिरन अदुवे या वालियन वली या मजहरन अजाइबे ये मुर्तदा अली। जुमला कहना चाहता हूँ क्योंकि सारे साहिबाने ईमान बैठे, सारे वो अवाम बैठे हैं कि जो या रसूलुल्लाह के भी कायल हैं और या अली के भी कायल हैं। बोलिए ये आप जब आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा कहते तो ये दुश्मन के मुंह पर तमाचा लगता है। जब आप या रसूलुल्लाह कहते हैं तो दुश्मन में खलबली मच जाती है कि जिनके लहद में जाने वाले सुनते हैं। अल्लाह जाने जो उनका जिंदा है वो क्या करेंगे? तवज्जो है आप सबकी? क्या कहा? या काहिरन अदुवी या वालियन वली या मजहरन अजाइबी। मैंने नेज़ा फेंका मगरमच्छ के जिगर में लगा, मछली को निजात मिल गई। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। हवाला मैंने आपको अहले सुन्नत की किताब का दिया, मैंने पढ़ा और आपने सुन लिया। मैंने क्या कहा कि अली फरमाते मगरमच्छ के जिगर में लगा और मछली को बोलो। ये दरियाए दजिला जानते कहाँ है? दजिला है इराक में, जंग हो रही है मदीने के बाहर, दोनों के दरमियान में सैकड़ों मीलों का फासला है। अब भी समझ में नहीं आया तो न बोलने वाली मखलूक की आवाज दजिला से मदीना सुनता है, वो अपने उपदारों की आवाज घरवा से नगर तक नहीं। जैसे मेरे भाई शब्द साहब की तौफीकात में दावा फरमाए, खुर्शीद भाई को मालिक की आयता करवा के साथ शाद रहमान रखे, जितने शख्स दोस्त बैठे मालिक सबको आबाद और शाद रखे। बात दोबारा वहीं पर लेकर आता हूँ जहाँ पर रोकी है आज। मैं यहाँ आया तो हैदर भाई ने और दीगर अहबाब ने, खुर्शीद भाई ने, भाई इमरान ने, दीगर अहबाब मेरे बराबर हम सारे बैठे चाय फिरे तो इन्होंने कहा कि जनाब जब जश्न खत्म होगा ना तो मेरे एक दोस्त के यहाँ मछली की दावत है, तो आप लोग चलेंगे? हम चलेंगे, इतनी दूर से आए तो चलते तो नहीं गए। अब हम जो चले, मैं मिसाल दे रहा हूं, दूंगा आराम से बात समझा दूं तो जोर से बोलिएगा। जैसे ही हम इनके खुर्शीद भाई के दोस्त के दरवाजे पर पहुंचे ना, इन्होंने कहा भाई जनाब जितना जी चाहे खाना खाना, बस एक बात मैं बतलाना चाहता हूँ खाना खाने से पहले। मैंने तो बताइए कि जिसके घर खाना है ना उसने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, वो मुसलमान नहीं है। और मैं जो कहना था तो मैं भी पीछे हुआ, आप भी पीछे हो गए, आप भी पीछे हो गए, सारे पीछे हो गए। और सबने कहा खुर्शीद भाई कमाल कर दिया, घर में बेशक दाल खिला देते, आप मुसलमान हैं मौमिन हैं, वो दाल हमें सही थी, ये जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसके घर एक मछली तो क्या अगर 7 रंग खाने भी हो तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि इसने कलमा नहीं पढ़ा, ये हमारे रसूल का उम्मती नहीं है, तो हम इसके यहाँ खाना कैसे खाए? शर्म नहीं आती? हम तो एक वक्त का खाना उसके नहीं खाते जिसने कलमा नहीं पढ़ा। अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था तो रसूल उसके दस्तरखान पर रोटियां क्यों खाता?
ابو طالب تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب جیسی نعمت کا نگہبان بنایا اس ابو طالب کو. دیکھیے کہ رسول سے اعلان رسالت کروایا. بس سمیٹی تیر بات کی بات. جب دسترخوان اللہ اعلان رسالت کروایا تو زبان پر مہر لگائی. ماں جنتی کو یہ نطق بھی نہیں کرتا کب تک جب تک وحی نہ ہو جائے. ایک مجلس میں نے آپ کو بتایا کہ کلام اور ہے نطق اور ہے. کلام کے لیے بڑے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. نطق کے لیے آپ کی زبان جب تانو سے ٹکراتی ہے یہ نطق ہے. اللہ کہہ رہا ہے کلام دور کی بات یہ نطق بھی اس وقت نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو جائے. یہ وہی کہتا ہے جو وہ کہتا ہے. اب کہہ دوں جملہ اللہ نے چاہا کہ رسول کہے الفاطمہ تو بذات منی. یہ کس کی مرضی ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ رسول کہے سیدہ میرا ٹکڑا ہے. اللہ نے چاہا کہ رسول کہے انا و علی من مربان. اللہ نے چاہا کہ رسول کہے حسین منی و انا من. یہ ساری آج کی گفتگو بھول جائیے گا. یہ جملہ میں آپ کو آج کو سنانا چاہتا ہوں یہ نہ بھولیے گا. حضور میں یہ اپنے برادران اپنے بھائیوں کے لیے یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہوا نا ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے بی بی خدیجہ فرماتی ہیں سفر تجارت پر جایا کرتے تھے. جناب خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کا سامان لے کر جاتے تھے. لوگ سن یہ شعر اچھا سنتے تھے. یہ تو میں نے ویسے ہی آپ سے پوچھا ورنہ جب میرے بھائی نے اتنے اچھے اشعار پڑھے اور آپ نے دعا دی تو مجھے سمجھ آ گیا کیا بچے اشعار سن رہے تھے. بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ایک یہودی غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ. یہ ایک سفر پر رسول کے ساتھ گیا تھا. جب واپس آئے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ سے پوچھا کہ تو جو محمد نامی تاجر کے ساتھ گیا تو تو نے اسے کیسا پایا؟ اب ایک یہودی ہے وہ کہتا بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں جتنے عرصہ میں اس کے ساتھ سفر میں رہا میں نے تو یہی دیکھا وہ حسن کا راجہ ہے شرافت کی جبی ہے. جاگے گا وہ حسن کا راجہ ہے شرافت کی جبی ہے. وہ فرش پہ رہتا ہے مگر عرش نشی ہے. وہ حسن کا راجہ ہے شرافت کی جبی ہے. وہ فرش پہ رہتا ہے مگر عرش نشی ہے. کردار سے لگتا ہے کہ ہم جیسا نہیں. وہ حسن کا راجہ ہے شرافت کی جبی ہے. وہ فرش پہ رہتا ہے مگر میرے بیٹی والے بھائی کی بھی خیر ہو تھوڑی گرمی زیادہ ہوگی ایک بار کیمرہ ان پر چلا کے والا تھا. وہ حسن کا راجہ میں چاہتا ہوں چلے کھلے رہے. وہ حسن کا راجہ ہے شرافت کی جبی ہے. وہ فرش پہ رہتا ہے مگر عرش نشی ہے. کردار سے لگتا ہے کہ ہم جیسا. میں دو اشارے کروں گا اگر انہیں سمجھ آگے تو انہیں لطف آئے. کر دو اشارے دونوں. وہ حسن کا راجہ ہے شرافت کی جبی ہے. وہ فرش پہ رہتا ہے مگر عرش نشی ہے. کردار سے لگتا ہے کہ ہم جیسا نہیں ہے. وہ کہتا بی بی بکھرائے جو زلفے تو بکھرائے جو زلفے تو سویرا نہیں ہوتا. بکھرائے بکھرائے جو زلفے تو سویرا نہیں ہوتا. وہ رات کو چاہے تو اندھیرا ہے. جو ہے بکھرائے جو زلفے تو سویرا نہیں ہوتا. وہ رات کو چاہے آپ نے سنی نہ کہا کہ ام المومنین فرماتی ہے کہ دن کی روشنی میں گم ہوئی بھی سوئی رات کو مصطفیٰ کی پیشانی کے سے نکلنے والے نور سے میں
اچھا وہ ٹھیک ہے، اچھا بسم اللہ جی، مولا آپ کو آباد رکھے، بس میرے ساتھ دیجیے گا، نتیجہ آج کر لیجیے گا۔ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ فرماتی کہ میں سیر رسالت میں لطف اپنے نبی کے پاس بیٹھی تھی، میرے پاس اس سے بڑا شان رسالت کا آج کا جملہ نہیں ہے، میں آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بھی فرماتی کہ رسول اپنے ناخن تراش کرتے تھے، فرمایا جب رسول ناخن تراش چکے تو انہوں نے ایک رومال میں ناخنوں کو بند کیا اور مجھے کہا کہ خدیجہ ان ناخنوں کو زمین کے سپرد کر دو۔ تانی کون کتنا بولے گا مگر جملہ سمجھیے گا۔ بھی فرماتے میں نے سوچا کہ ناخن اللہ کے نبی کے ہیں، میرے اول کے ہیں، خلق اول کے ہیں، خلق اول کے ہیں، سبب وجود کائنات کے ہیں۔ فرمایا میں نے صاحب زمین میں سپرد کیوں کروں؟ فرمایا میں اندر گزرے میں گئے اور میں نے الماری میں ان ناخنوں کو رکھ دیا۔ خبر نہیں کون بولے گا، کون موضوع گھر مارے جائے گا اور کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے مدینہ جانا چاہتا ہے۔ جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے، شہر مبلغ چھاڑے، میں اسے بغیر ویزے پاسپورٹ کے لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ بھی فرماتے کہ رات کو ہم سو گئے مصلحتاً، بھی فرماتے آدھی شب کو جو میری آنکھ کھلی تو فرمایا میں نے دیکھا کہ پورا حجرہ چمک رہا ہے۔ فرمایا میں نے نبی کا ہاتھ ہلایا، میں نے کہا سرکار اٹھیے لگتا ہے حجرے میں آگ لگ گئی۔ نبی نے توڑ کر دیکھا، مسکرائے، فرمایا خدیجہ میرے ناخن کہاں ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی اسی حجرے میں الماری میں رکھے ہوئے، کہا پھر سو جاؤ، آسمان سے فرشتے میرے ناخنوں کی زیارت کرنے آئے۔ جو ہے اچھا بلوان فرمائے میں مطمئن ہو کر سو جاؤ، آسمان سے فرشتے میرے ناخنوں کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ یہ جملہ یہاں بھی آرام سے کہہ دوں، اگر سمجھا دوں تو زور سے بول دیجیے گا، جس کے ناخنوں کی زیارت فرشتوں پر واجب ہو، وہ کسی بس میں بیٹھ کر گئی آئی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کافی ہو چکی ہے آج کے جملہ اور سماعت کی جگہ پر بعد میں پڑھنے والے کو میں حوالے آج کا کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نا کچھ افراد آئے، چند لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا، موسیٰ کو خلیل کہا، عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا لئے آپ بھی کوئی معجزہ لائیں؟ کوئی مرجع لائیں لطف آگے بجھے مولا آپ کو سلامت رکھیں الہی اللہ آمین۔ رسول فرماتے ہیں اللہ نے ابراہیم کو کیا کہا؟ کہتے کہ خلیل، موسیٰ کو کہتے خلیل، عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ سنیے رسول فرماتے ہیں سنو، اللہ نے اگر ابراہیم کو خلیل کہا تو مجھے حبیب اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا، بولیے بھائی جب ناروں کی بھی برسات ہو رہی ہے اور لوٹوں کی بھی برسات ہو رہی ہے تو کس کا دل کرتا ہے کہ وہ ممبر خالی کرتا ہے؟ میں 2 یا 4 منٹ میں آج کی گفتگو سمیٹ کے اور آپ کی دعاوں میں رخصت ہو چلو، پھر انشاءاللہ جب آپ یاد کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی چہروں کی زیارت کو آتا ہوں اور انشاءاللہ آتا رہوں گا میرے ساتھ دیگر۔ رسول فرماتے ابراہیم کو خلیل کہا، مجھے حبیب کہا۔ خلیل کا مطلب ہی دوست ہے، حبیب کا مطلب ہی دوست ہے، مگر کوئی تو فرق ہے، جو ایک خلیل ہے ایک حبیب ہے۔ جو میرا ناقص علم ہے اس میں تو یہی بات سامنے آئی کہ مخلوق چاہیے کہ میں خالق کو دوست رکھوں تو لفظ خلیل آئے گا، خالق چاہیے کہ میں مخلوق کو دوست رکھوں تو لفظ حبیب آئے گا۔ توجہ میں نتیجہ فرمایا وہاں کیا تھا؟ ابراہیم کو خلیل تو پوچھے، فرمایا موسیٰ کو کیا کہا؟ کہا کلیم۔ فرمایا کہ
कैसे कलाम किया अल्लाह ने मूसा से? कलीम जी कोहे तूर पर फरमाए कितने हिजाबात थे? सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। कितने पर्दे थे? फरमाया सरकार 80,000 पर्दे दरमियान में थे। नबी फरमाते वहाँ 80,000 पर्दे थे, फिर भी नूर की ताब न ला सका। मुझे पहचान जो शबे मेराज एक पर्दे के फासले पर मैं वो भी मेरी मर्जी थी कि पर्दा रहे। तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ लिया। अच्छा मैं दोबारा कहता हूँ, वो कह रहे हैं कि दोबारा कहिए। दोबारा वहाँ इतने हिजाबात शबे मेराज किबरिया और मुस्तफा के दरमियान फरमाया एक पर्दा, पर मैं वो भी मेरी मर्जी थी। तवज्जो, वो भी मेरी मर्जी थी कि पर्दा रहे। वो भी मेरी मर्जी थी। क्या कह रहे हैं आपके? क्या कह रहे हैं आपके? फिर मुझे कभी आए ना तो आप मुझे यही जुमला याद कराइएगा। मैं आपको इसके ऊपर पूरी एक मजलिस सुनाऊंगा कि फिर भी मेरी मर्जी थी कि पर्दा रही तो पर्दा रहा। पर मैं वहां इतने पर्दे फिर भी ताब नहीं, यहाँ एक पर्दा मेरी मर्जी के साथ। और ईसा के साथ क्या हुआ? मुर्दों को जिंदा करते थे। नबी फरमाते कैसे करते थे? के लिए कब्रिस्तान जाते थे, दुआ मांगते थे, साहिबे कब्र की कब्र पर हाथ रखकर फरमाते थे कुम बिस्मिल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। तो वो मुर्दा जिंदा होता था। नतीजा आज का मुर्दा जिंदा हो। नबी फरमाते फिर दोहराओ के लिए ईसा कब्रिस्तान जाते थे, दुआ मांगते थे, साहिबे कब्र की कब्र पर हाथ मारते थे, कुम बिस्मिल्लाह कहते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता था। समझे? हाँ ठीक है। अब नबी ने अपने दोस्त से एक रिदा हटाई। अल्लामा मिर्जा यूसुफ हुसैन साहब आलम मकामों की अपनी किताब हकायकुल बसाइत में उस रिदा का नाम मुस्तजाब लिखा। जिनके दोष पर रहने वाली चादरें बेनाम नहीं है। समझो चौका अल्लाह की जात का किसी भी राजी नहीं भाई रिदा हटाई और फरमाया अली ये सरकार फरमाई मेरी मुस्तजाब नामे रिदा ले जाओ और इस पूरे ग्रोह को कब्रिस्तान ले जाओ और जाकर मुर्दों को जिंदा करो। अली जो नबी की चादर लेकर चले वो लोग भी चले तो रसूल ने कहा ठहरो, कोई फर्क मालूम हुआ ईसा में और मुझ में? कहने सरकार आप ही बताइए। फरमाया ईसा खुद जाता था, यहाँ मेरी चादर जाएगी। हमें अपने मासूमी के लाता जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए।